ناصرین، 4 کل یعنی قل یا ایھا کافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان چاروں قل کو پڑھنے سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں کتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ ساری بات آج میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر ان چاروں قل میں سے آپ کو چاروں قل یاد ہیں تب تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایک قل یاد ہے تو آپ وہی پڑھا کریں انشاءاللہ، تو بھی آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا، اور کوئی بھی قل نہیں یاد ہے تو پھر سن لیا کرو، انشاءاللہ سننے کا فائدہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ میں ایک ایک کر کے چاروں قل کی فضیلت اور فائدے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنیے، ایمان تازہ کریے اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون کی فضیلت بتاتا ہوں۔ تفسیر روح البیان حصہ 10 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی کوئی سورت اس سورت سے بڑھ کر نہیں جو شیطان پر سخت ہو، یعنی قرآن پاک کی جو تمام سورتیں ہیں 114 سورتیں، اس میں قل یا ایھا الکافرون ایسی سورت ہے جو شیطان پر بہت زیادہ سخت ہے۔ اب فرماتے ہیں وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس سورت میں توحید محض اور شرک سے بیزاری ہے، تو جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے وہ شرک سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والے سے شرکش شیطان دور بھاگتے ہیں۔ سوچئے، شیطان نہیں، وہ شیطان جو بہت زیادہ شرکش ہوتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، وہ شیطان اس سورت کو پڑھنے والے بندے سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور اس سورت کو پڑھنے والے بندے کے لیے آخرت میں سب سے بڑی گھبراہٹ یعنی فزع اکبر سے وہ امن میں ہوگا، اس کو کوئی اس بارے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس سورت کو پڑھنے کے ایک دو نہیں، 2 تو بہت اہم فائدے ہیں کہ شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو سب سے بڑی جو مصیبت ہے فزع اکبر، اس سے وہ انسان، وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ صبح و شام قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی عادت بنا لو یا سننے کی عادت بنا لو۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جسے سورہ فلق اور سورہ ناس کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ تفسیر روح البیان حصہ 30 میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم میں کوئی تکلیف محسوس فرماتے تو سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد شریف اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر دائیں ہاتھ پر دم کر کے، یعنی اس طرح کر کے اسی جگہ ہاتھ پر پھیرتے جہاں پر تکلیف ہوتی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ حدیث پاک تعلیم امت کے لیے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے بدن میں کہیں تکلیف ہو تو تم سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد شریف پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور اپنے سیدھے ہاتھ پر اس طرح اپنا آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس پر دم کرو، اور جہاں پر تکلیف ہے، مثال کے طور پر یہاں تکلیف ہے، ایسے کر کے ایسے دم کر دو، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم کو تکلیف ہو تو اس طرح پڑھو۔ اب اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہو یا ہمیں کوئی بدن میں درد ہو تو ہمیں ان تینوں صورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیں اس بیماری سے، اس تکلیف سے شفا مل جائے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے قل ھو اللہ احد شریف کی کچھ فضیلتیں بیان کرتا ہوں، جن کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ اگر پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد شریف تو اور زیادہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ دیکھیے، تفسیر روح البیان شریف حصہ 10 میں ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اسے گناہ نہیں لاحق ہوگا، پورا دن وہ گناہوں سے محفوظ ہوگا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کر لے۔ ٹھیک ہے،
یعنی شیطان کتنا کوشش کر لے کہ اس سے گناہ کرائے، لیکن اگر وہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو شیطان اسے گمراہ نہیں کر پائے گا۔ دوسری فضیلت سنیے سورہ اخلاص کی۔ مشکات شریف حصہ اول میں ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی شخص ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ سکتا ہے؟ تہائی حصہ مطلب قرآن پاک کے 3 حصے کریے تو 1 حصہ۔ تو آپ نے فرمایا کیا کوئی شخص ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص قرآن پاک کی 1/3 کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن پاک سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد شریف کو 1 مرتبہ پڑھتے ہو تو آپ کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ خاص کر سونے سے پہلے قل هو اللہ احد شریف ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملا کرے۔ نمبر 3، مشکات شریف حصہ اول میں ہے، مشہور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر روک کر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد شریف ہی پڑھتے ہیں، اور آپ کو پسند ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قل هو اللہ احد شریف پڑھو، آپ کہیں بھی جاتے ہیں، سوتے ہیں یا سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کی عادت ہے کہ آپ قل هو اللہ احد شریف پڑھتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو اس سورت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے سمجھا؟ پھر سے حدیث پاک سنیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ محبت یعنی اس سورت سے تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، کمنٹ میں ضرور لکھیں سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ اگر آپ اس سورت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں یہ سورت کل میدان محشر میں آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی، اس کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ تو ناظرین، چاروں کل پڑھنے کے فائدے حدیث پاک اور تفسیر کی کتابوں کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان چاروں سورتوں کو پڑھیں گے، اور نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اسے سنیں گے ضرور۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔